کریں گے۔ اس وقت وزیر اطلاعات فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ اپنے جو سربراہان ہیں ان کی حفاظت کے لیے اقدامات کرے، اور وہ ضروری اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں۔ اس کے بعد میں یہ آج شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، میں ایک بات واضح کر دوں کہ بہت لوگوں کے خواب چکنا چور ہونے ہیں، لیکن جس طرح سے شہباز شریف کا وزیر اعظم کا خواب ٹوٹ کے کرچی کرچی ہونا ہے، بڑے کم لوگوں کے ہونے ہیں۔ یہ جو گھر بیٹھے وزیر اعظم بن گئے ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ایک عدالت سے ضمانت پہ بیٹھے ہوئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں وزیر اعظم کا امیدوار بن گیا ہوں۔ مجھے ابھی جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ یہ لا منسٹری کا چارج مجھے مل رہا ہے، تو میں فوری طور کے اوپر کل ہی شہباز شریف کی ضمانت کی کینسلیشن دائر کرنے کا کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی جو ضمانت ہے اس کو کینسل کیا جائے، اور ایف آئی اے جو ہے ان کے خلاف دونوں، آپ دیکھیں کہ باپ جو ہے والد صاحب ادھر وزیر اعظم کے امیدوار بن گئے ہیں، بیٹا وہاں پہ چیف منسٹری کا امیدوار، اور دونوں جو ہیں وہ ضمانت کے اوپر باہر ہیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ یہ ملک ہے یا ایک تماشا ہی بنا دیا آپ نے؟ تو بہرحال انشاءاللہ وہ ہم صبح ہی عدالت کو کہہ رہے ہیں کہ اس کا وہ فوری طور کے اوپر ضمانت کی کینسلیشن پروسیڈنگ جو ہے وہ شروع کریں، دونوں پہ، شہباز شریف پہ بھی اور حمزہ پہ بھی۔ اور جس طریقے کی آج انہوں نے جس طرح سے گفتگو کی معیشت کے اوپر، تو خیر ہمارا بھی بات جو ہے وہ کر لیں گے، لیکن سیاسی اعتبار سے ابھی 48 گھنٹے ہیں۔ 48 گھنٹوں میں بہت سارے منٹ ہیں، ان بہت سارے منٹس جو ہیں ان میں بہت سارا پیچ و خم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا وزیر اعظم انشاءاللہ عمران خان، اور یہ جو شیروانیاں سلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شیروانیاں ٹنگی رہ جائیں گی جہاں جہاں پہ ٹنگی ہوئی ہیں۔ ان کو صرف یہ ہے کہ اپنے پجامے نہیں ملنے، شیروانیاں وہیں رہ جائیں گی۔ اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی جو اس وقت کی سیاست ہے، کسی طور کے اوپر یہ ملک، اس ملک کے عوام یہ الاؤ نہیں کریں گے، اس چیز کو بالکل وہ الاؤ نہیں کریں گے کہ کسی باہر کے ملک کے دارالخلافے میں بیٹھ کے پاکستان کے اندر حکومت تبدیل کر دی جائے، چند $100 ملین یہاں پہ خرچ ہوں اور حکومت بدل دی جائے۔ کل رات کو جو رپورٹ ہوا، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جو منحرف اراکین ہیں کس طرح سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کا بھی نوٹ لیا گیا ہے، اور ان منحرف اراکین کے خلاف بھی اب جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھے گی۔ جو قانونی ٹیم کی آج ملاقات ہوئی ہے، قانونی ٹیم نے بھی اپنی جو اس کے اوپر حکمت عملی ہے وہ طے کر لی ہے، اور مجھے امید ہے کہ ہم کل تک سپریم کورٹ کو بھی رجوع کر پائیں گے، اور اس کے مطابق جو آرٹیکل 184 کی پروسیڈنگز ہیں ان میں ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایک ایسی نو کانفیڈنس موو جس کو باہر بیٹھ کے ڈرافٹ کیا گیا ہو، اس کو پاکستان بھیجا گیا ہو، اور راتوں رات جب وہ موو آئے اور کہا جائے کہ یہ موو کے اوپر ہمارے تعلقات ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اچانک 22 لوگ ہمارا جو ہے ان کا ضمیر جاگ جائے، یعنی ایسے لوگوں کا بھی ضمیر جاگ گیا جن کا ضمیر کے ہجے بھی جن کو نہیں آتے، اور ایسی جو ہمارے، اور پھر جو بات ہوئی ہم نے کہا جو اتحادی ہیں وہ آئیں اور شہادتیں دیکھیں کہ اس بین الاقوامی کانسپریسی کی کیا ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں تشریف نہیں لائے۔ اس کے بعد شہباز شریف نے کہا کہ اگر یہ خط ہمیں دکھا دیا جائے تو ہو سکتا ہے میں ادھر کھڑا ہو جاؤں۔ ان کو بلایا گیا کل اپوزیشن میں، وہ نہیں آئے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ کیوں نہیں آئے۔ اس کا ایک ہی کنکلوژن ہے، ایک ہی تجزیہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے نہیں آئے کہ ان کو تو پتہ ہے کہ یہ سازش ہو رہی ہے، اور اپوزیشن کے سرکردہ لوگ اس بین الاقوامی سازش کا حصہ ہیں جو یہاں پہ نہیں آئے۔ اس کے بعد آپ نے رات کو دیکھا خواجہ آصف، 3 جو غلام ہیں، غلامان شریفیہ خاندان 3 کھڑے ہوئے، خاقان عباسی، احسن اقبال اور خواجہ آصف، یعنی خواجہ آصف دیکھیں اتنا ماشاءاللہ ضمیر والے آدمی ہیں کہ پاکستان کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر ہے اور دبئی میں کمپنی سے تنخواہیں لے رہے ہیں۔ اس طرح کے ماشاءاللہ باضمیر لوگ پاکستان کے اوپر مسلط رہے ہیں، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے تو ہمیں ڈرپیں لگائی ہوئی ہیں، اگر وہ ڈرپ نکال لے گا تو کیا ہوگا۔
ख्वाजा साहब, इससे बेहतर है आप वो ड्रिप निकल जाए जिस कदर बेगैरती की जिंदगी आपने पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान को दी है। इस तरह की जिंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के अवाम एक गैरतमंद कौम के लोग हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि बाहर से आप जैसे लोग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे, और जिस तरह के वजीर खारजा, वज़राए खारजा पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत रहे। आप देखिए जरदारी साहब के दौर में ये जो हिना रबानी हर रात को मैं देख रहा था कि हर टीवी पे वो माशाल्लाह बैठी हुई थी। आपको तो पता ही नहीं था ड्रोन हमले क्या हो रहे हैं या कहाँ पे हो रहे हैं। आपसे तो पूछता था कोई? आपके तो सिर्फ बर्किन बैग मशहूर थे आपकी खारजा पॉलिसी के माशाल्लाह। सिवाय इसके कि आप बर्किन बैग जो कि 15, 20, 25 लाख का बैग है वो लेके कभी इधर घूम जाती थी, कभी उधर घूम जाती थी। ये सारा असल में एक बेशरम लोगों का ग्रोह है जो बैनुल अक़वामी मदद से पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता है। पाकिस्तान के लोग इस साजिश को पहचान गए हैं, वो उठ खड़े हुए हैं। आज पूरे पाकिस्तान में बेज़मीर लोगों के खिलाफ मुजाहरे हुए हैं। मैं उन तमाम लोगों को, पीटीआई के कारकुनान को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आज इन मुजाहरों में हिस्सा लिया। आप हमारे हीरो हैं। जो लोग इस वक्त इन बेज़मीर लोगों के खिलाफ खड़े हैं, मैं उनको अपना हीरो समझता हूं और मैं उनको सलाम पेश करता हूं। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क़यादत इमरान खान जैसे गैरतमंद लीडर के पास रहेगी। हम कभी पाकिस्तान को झुकने नहीं देंगे, पाकिस्तानी कौम को बिकने नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह इसी तरह ये मुल्क आगे चल सकता है। ये गिर के ड्रिपों के सहारे मुल्क आगे नहीं चल सकता। हमारा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मुल्क में एक बैनुल अक़वामी साजिश के जरिए एक कठपुतली हुकूमत बनाने की एक कोशिश की जा रही है। कठपुतली जो है वो हुकूमत यानी कि फॉरेन पपेट्स की हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ना तो अवामी सपोर्ट रखते हैं, ना ही इमरान खान जैसा अकीदा, ना ही इमरान खान जैसा जज्बा रखते हैं वो कि वो एक आज़ाद खारिजा पॉलिसी और एक बावकार पाकिस्तान जो है उसकी क़यादत कर सके। और यही वजह है कि उनको नॉमिनेट किया गया है। ये जो फॉरेन नॉमिनेटेड लोग हैं, यानी बैनुल अक़वामी तौर पे जिनको तायन जिनका किया गया है कि इनके हवाले हुकूमत करने की कोशिश की जानी है, तो मैं अपनी कौम को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि इमरान खान और उनके ये अदना सिपाही इंशाअल्लाह ताला किसी बैनुल अक़वामी साजिश के नतीजे में किसी कठपुतली हुकूमत को, बैनुल अक़वामी फॉरेन पपेट्स को यहाँ पे हुकूमत कायम नहीं करने देंगे। नंबर 2, आज कायदे हिस्ब इख्तिलाफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बड़ा फजाइल बयान किए अपनी दौरे हुकूमत के और अपने तजर्बे के। तो मैं जरा लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज अगर दूसरे साल भी पाकिस्तान में 5.5% का ग्रोथ रेट चल रहा है मईशत का, तो ये ऐसा हमेशा नहीं था। जो हमें मुस्लिम लीग नून से हुकूमत मिली थी वो एक बैंकरप्ट हुकूमत, दिवालिया शुदा हुकूमत थी, जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जिनको डाउनग्रेड कर चुकी थी, और बड़े सख्त फैसले करने के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह उन सब ने पाकिस्तान को अपग्रेड किया है। और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं इनके दौर से वो ज्यादा हैं। रिकॉर्ड कर्जों की वापसी हुई है। जो गर्दिशी कर्जे इनके दौर में 450-500 अरब से बढ़ रहे थे, इस साल वो सिर्फ 130 अरब की रफ्तार से पिछले साल बढ़े, और इस साल इंशाल्लाह ताला 300 अरब की उनमें कमी आएगी। फैटफ की तलवार जो इन्होंने हमारे सर पे लटकाई मुस्लिम लीग नून ने, उसको हमारी हुकूमत ने चैलेंज कबूल किया, और आके आज 34 में से 32 उसके निकात जो हैं वो मुकम्मल है, और इंशाल्लाह ताला जून में हम हमारा फॉर्मल प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है ग्रे लिस्ट से निकलने का इंशाल्लाह ताला। दूसरा, इन्हीं के दौरों में जो ये आईपीपीस के सौदे हुए वो हमने रीनिगोशिएट किए। हमने सबसे सस्ता आरएलएनजी का सौदा कतर के साथ किया। इनके दौर में जो सौदे हुए, आज मैं जरा आपको उनकी भी असलियत बताता हूं कि इनके दौर में जो सौदे हुए 2 ट्रेडिंग कंपनीज के साथ, गनवर के साथ और एक और कंपनी के साथ, तो हम 3-4 साल वो महंगे सौदे लेते रहे। हालांकि अगर हम मार्केट से जाके वो सौदे उठाते हमें सस्ते मिलते, लेकिन क्योंकि सौदे हुए थे हमें लेना पड़े। और अब जबकि इंटरनेशनल मार्केट ऊपर हुई है और अब उन सौदों का कोई हमें फायदा पहुंचना था, वो डिफॉल्ट कर गए। 8-9 उन्होंने पहले डिफॉल्ट किए सर्दियों में, और अब उन्होंने कहा बाकी जितना भी हमारे मुआहदे की मुद्दत है हमने वो गैस नहीं देनी। ये हकीकत है इनके एलएनजी के सौदों की।
ان کے لگائے گئے امپورٹڈ پلانٹس, امپورٹڈ ایندھن پہ چلنے والے پلانٹس, جن کا آج کل ایندھن دنیا میں نایاب ہوا ہے, مہنگا ہو گیا ہے, اس کی وجہ سے 183 ارب سے 2013 میں آج 850 ارب کے گردشی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہے وہ پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ ملک متحمل نہیں ہے, نہ اس ملک کی معیشت متحمل ہے, نہ اس ملک کی انرجی متحمل ہے کہ وہ ایک اور وار اور ایک اور عرصہ ان لوگوں کا برداشت کریں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ نہیں کریں گے. جس طرح ہم نے اس معیشت کو سنبھالا دیا, اس کو ہائی گروتھ ریٹ پہ لے کے گئے, انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے جس طرح ہمیں اپ گریڈ کیا, جس طرح ورلڈ بینک نے اور باقی تمام اداروں نے ہماری تعریف کی, جس طرح کووڈ کے اندر ہماری پرفارمنس رہی, جس طرح ریکوڈک کا مسئلہ ہم نے حل کیا, جس طرح آئی پی پیز کو ہم نے ری نیگوشیٹ کیا, جس طرح سب سے سستا RLNG کا سودا پاکستان کا ہم نے کیا, جس طرح تارکے کے فائن کو ہم نے ویو کرایا, ریکوڈک کے اربوں ڈالر 10 ارب ڈالر کے فائن کو ہم نے ویو کرایا, فیٹف کے مسائل سے ہم نے ڈیل کیا, اور جس طرح ان تمام مشکلات کے باوجود, کرونا جیسی وبا کے باوجود, ہم الحمدللہ ایک اچھے طریقے سے ثابت قدم رہے اور چلتے رہے. اور اب جو لیبر فورس سروے آیا ہے, جس میں جس طرح فواد چودھری صاحب بتا رہے تھے کہ 14 لاکھ 15 لاکھ نوکریاں یہ سال کی پیدا کرتے تھے, ہمارے دور میں 18 لاکھ سال کی پیدا ہوئیں, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ 55 لاکھ نوکریاں جو ہیں وہ پیدا ہوئیں, اور یہ درج ہے, یہ ڈیٹا موجود ہے. تو یہ تمام ان کی جو سازشیں ہیں, جو ایک معیشت پہ بھی حملہ تھا اور پاکستان کی سالمیت پہ بھی حملہ تھا, انشاءاللہ تعالی اس کو ناکام بنایا جائے گا. اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں نا, یہ بین الاقوامی پپٹس کو انسٹال کرنے کی کوشش کی گئی ہے, بین الاقوامی فورسز کی طرف سے کٹ پتلیوں کو, ہمیشہ وہ رجیم جو ہے وہ یہ جو تجربہ ہے ہمیشہ یہ فیل ہوا ہے, کیونکہ یہ لوگ نہ تو ان کی عوام میں حمایت ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے, نہ ہی ان کا کوئی پلان ہوتا ہے. تو یہ بھی جو تجربہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ ناکام ہوئے گا. ایک سیکنڈ میں بات کروں. اچھا جی, آج آپ نے ایک پریس کانفرنس دیکھی جس میں بچوں کا وزیر اعظم جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا. چھوٹی سی خواہش تھی چھوٹے سے سیاسی آدمی کی, پیچھے 2 چھوٹے چھوٹے جھنڈے لگے ہوئے تھے, ہرے رنگ کا کپڑا ڈالا ہوا تھا میز کے اوپر, اور کوشش کی جا رہی تھی ایک بندے کو پینٹ کوٹ پہنا کے ٹائی لگا کے وزیر اعظم بنا کے پیش کیا جا رہا تھا. جیسا کہ حماد صاحب نے یہ کہا کہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ کوشش نہیں ہو رہی, یہ کوشش ایران میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس کے جو ریپرکشن سے وہ پھر آپ کو نظر آئے, کب تک آئے. پاکستان جو ہے وہ غیرت مند لوگوں کا ملک ہے, پاکستان کی قوم غیرت مند قوم ہے, پاکستان کی قوم جو ہے وہ بھوکا رہنا پسند کرتی ہے, لیکن اپنی عزت نفس پہ کبھی بھی فیصلہ نہیں کرتی. انشاءاللہ عمران خان اور اس کی ٹیم اس اتوار والے دن یہ جو بچوں کا وزیر اعظم ہے, اس کا یہ جو خواب تھا آج جو اس نے ایک ڈمی وزیر اعظم بن کے دکھایا آج پریس کانفرنس میں, یہ خواب آپ کو کرچیاں کرچیاں ہوتے نظر آئے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے یہ ووٹوں کی خرید و فروخت بیرونی پیسے سے, بیرونی سازش سے انہوں نے کسی طریقے سے کامیاب ہونے کی کوشش بھی کی, تو اسی انہوں نے پانی دے پیو کے ماراں گے, اور ان کی اگلی نسلیں کہیں گی کہ کبھی کسی باہر کے پیسے کے اوپر اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ غداری نہیں کرتے. اور آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ ایک ایک پاکستانی ان غداروں سے بدلہ لے گا. جیسے فواد صاحب نے کہا وہ اگلے وزیر قانون بھی ہیں, تو اب وہ ملا جلا کام بھی نہیں چلنا آپ کا عدالتوں میں بھی. تو اب آپ تگڑے ہو جائیں. اب یا تو کل پرسوں آپ اگر بنے نا, تو ہم نے پھر نائب وزیر اعظم ضرور گزارش کرنی ہے کہ مقصود چپڑاسی کو بنائیں, کیونکہ جتنی انہوں نے آپ کے لیے کاوش کی ہے, اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہیں تو نائب وزیر اعظم ضرور اس ملک کا مقصود چپڑاسی ہونا چاہیے. تو پاکستان اور پاکستانی عوام کے دن برے ضرور ہیں, پر ایڈے بھی پیڑے نہیں کہ تہاڈی ارگیاں چولاں آ کے وزیر اعظم بن, اس لیے آپ کا احتساب ہوگا. ہاں, کیا حکومت ان کے خلاف کوئی قانونی چارہ جوئی کرنے کا تقاضا رکھتی ہے؟ آرٹیکل 6 بالکل ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل جو ہماری حکمت عملی ہے وہ تیار ہو گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کل مجھے امید ہے کہ ہم اس کو متعلقہ فورمز کے اوپر لے جائیں گے. بتائیے گا کہ سننے میں آ رہا ہے آپ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے اور بجلی میں 5 روپے مزید کم کرنے جا رہے ہیں, کیسی پلان؟ نہیں, جو اس وقت قیمتیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ جو جس طرح وزیر اعظم نے کہا تھا
या अगले 3-4 महीने बरकरार रहेंगी, वो बरकरार रहेंगी। स्पीकर का रोल कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इतवार वाले दिन, कोई चमत्कार स्पीकरशिप दिखाएगी? नहीं, देखिए स्पीकर का एक आईनी रोल है। अभी तक उन्होंने हमें एक आइन की, मैं पहले भी बार बार कह चुका हूँ, देखिए हम एक मिडिल क्लास की पार्टी है और हम लोग कोई शहबाज गिल वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और हम्माद अजहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ का वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर होगा और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी लोग बैरूनी साजिश में मुलविस हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएंगे।